ایک مرتبہ پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کرتے تھے؟ تو میری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں جی کیا کرتے تھے۔ امی جان فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اہل جنت میں سے کر دے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ پھر باہر سے آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا تو رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اسے کیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں موجودین نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جنت میں بڑھیا نہ جائے گی، اسی وجہ سے یہ رو رہی ہے، تو جب پھر میرے بلند اخلاق والے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوان، کماری اور موضوع بنا کر داخل کرے گا تو وہ بڑھیا نہایت خوش ہو گئی۔ کرشی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا شوہر کون ہے؟ اس نے اس کا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو جب وہ عورت واپس اپنے گھر گئی تو اپنے شوہر کی آنکھوں پر غور کرنے لگی۔ شوہر نے حیران ہو کر کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آج فرمایا کہ تیرا شوہر فلاں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ تو شوہر نے کہا کیا میری آنکھوں میں سفیدی سیاہی سے زیادہ نہیں؟ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری کے جانور کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم تجھ کو اونٹنی کے بچے پر بٹھائیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا کہ میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مزاح کتنا شاندار تھا، مزاح بھی ہو جاتا تھا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچتی تھی۔ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم سب ان کے غلام ہیں اور ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی انسان کو اچھا سمجھتے ہیں یا اس سے محبت، ایک عقیدت اور احترام کا ایک تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومنین کو یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ان کے انداز مزاح کو بھی۔ اگر آپ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مزاح اچھا لگا اور یہ واقعہ اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا ریگولر نوٹیفیکیشن مل سکے۔